آج آپ کے سامنے ہم جو اہم موضوع ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے، ہم نے ای سی پی کو ایک لیٹر دیا ہے آج کی تاریخ میں۔ کل ہم کراچی میں ایک ورکرز کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا پورے پاکستان میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے جلسے کریں، ورکرز کنونشن کریں، اپنے پروگرام کریں، اور ان سب کو اجازت ہے، شاید اجازت نامے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ ہم نے ڈیو پروسیس کر کے اجازت نامے کے لیے جمع کرا کے ہم کل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ خط لکھا ہے اور آج ریسیو کرایا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں فیلڈ ہی نہیں دیا جا رہا۔ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ جگہ پہ ہم نے اجازت نامے مانگے، کہیں اجازت نہیں ملی۔ لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ کانا میں ہمیں اجازت ملی لاہور میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا کنونشن شروع ہوتا سب لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے مانسہرہ میں دیکھا پشاور ہائی کورٹ نے بڑا واضح حکم دیا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو جلسے کرنے کی اور پروگرام کرنے کی اجازت دیں۔ لیکن وہاں کیا کیا انہوں نے کہ ساری کرسیاں اٹھا کے لے گئے اور اس کے علاوہ ورکرز کو اٹھا لیا، رات سے گرفتاریاں اور چھاپے شروع کر دیے۔ اسی طرح کرک میں جو باقی نے اے این پی نے جلسہ کیا، جے یو آئی نے کیا، وہاں 200 400 پولیس والے ان کی پروٹیکشن کے لیے موجود تھے، جبکہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، رینجرز نے اور پولیس نے سیدھی گولیاں ماری ہمارے ورکرز کو۔ اور اسی طرح مردان میں اور سوات میں ہمارے دوستوں نے جو وہاں ورکرز کنونشن کیا چار دیواری کے اندر، چار دیواری میں آپ کو پتا ہے کہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کرنے کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں کسی ڈی سی او سے یا ڈی سی سے یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن سے، لیکن ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا، اور ساتھ سوات میں بھی اور اسی طرح مردان میں بھی۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ یہاں آپ کے پریس کلب کے باہر جو فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا۔ یہ طرز عمل نہ آئینی ہے نہ یہ قانونی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے نہ وہ تشدد کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے نہ تصادم کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو واضح کر دوں، آپ پچھلے 1.5 سال 2 سال میں اٹھا لو، سب سے زیادہ کنونشنز کیے ہیں وہ رول آف لاء پہ کیے ہیں۔ ہمارے لائرز ونگ نے یا بار ایسوسیشنز نے یا پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ جو کنونشنز کیے ہیں وہ ایک موضوع پہ کیے ہیں، وہ ہے آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی۔ چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس ملک میں رول آف لاء نہیں ہوگا وہاں افراتفری ہوگی، وہاں انتشار ہوگا، وہاں بددلی ہوگی، وہاں اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا، بڑے چھوٹے کی تمیز اور تفریق ختم ہو جائے گی، قانون اور انصاف کا برابری کا سلوک کی بجائے قانون اور انصاف کا مذاق اڑایا جانے لگے گا۔ قانون اور انصاف کے دوہرا معیار جب سامنے آئے گا تو ریاستی ادارے بھی وہ بے وقت ہو جائیں گے، وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے، اور اس صورت میں ہمارے پاکستان میں سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے ماضی قریب میں دیکھا پچھلے 1 سال سے، یعنی مارچ سے لے کر آج تک، یہ پچھلے جب تک خان صاحب جیل نہیں گئے، جتنے جلسے کیے پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے جلسے تھے۔ اور اس کے ساتھ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا تھا، ایک شہر میں نہیں ہوتا تھا، ایک شہر میں جلسہ ہوتا تھا، پورے پاکستان میں وہ جلسے کی کوریج دکھائی جاتی تھی۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے یہ شروع کیا، کیونکہ یوتھ کو انگیج کیا، پبلک اور عوام کو انگیج کیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایفیکٹ کیا ہوا؟ ایفیکٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی موقع پہ کسی جگہ بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ آپ ہمیں کہتے ہو آپ پرتشدد والی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس کے اوپر تشدد ہوا پچھلے 1.5 سال میں۔ 25 مئی کو میں خود گواہ ہوں، میں صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، جب ہم یہاں آئے تو سارے کے راستے بلاک تھے۔ میں نے پٹیشن فائل کی تھی، آپ سارے
सहाफ़ी बिरादरी दोस्त हमारे जानते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पुरअमन तरीके से सारी चीज़ों को आप मैनेज करें। सिर्फ एक शहर लाहौर में 500 वकील एक दिन में गिरफ्तार हुए और उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हमने उनको छुड़वाया था। और जिन पे तशद्दुद किया जा रहा था, याद होगा आपको, जिस बस से उतारे जा रहे थे, वो एक शख्स को कहते हैं ये वकील नहीं है, इस पे तशद्दुद ना करो। ये था इनका तर्ज अमल। राना सनाउल्लाह साहब की ज़ेरे सरपरस्ती ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने फाशिज्म को प्रमोट किया, फरोग दिया, वो आज ये कह रहे हैं कि पीटीआई जी पुरतशद्दुद सियासत कर रही है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है। हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए बात की है। तशद्दुद हमारे ऊपर हुआ है और आज तक तशद्दुद का सिलसिला जारी और सारी है। आज मुझे बताएं कि 2-3 दिन पहले अली नवाज अवान को और आमिर को उठाया गया, वो कहाँ है? आइन आपका कहता है, आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार करोगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स, नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने आप उसको पेश करोगे। और अगर नहीं करोगे, ये सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि बुनियादी हुकूक पहली चीज़ है जो इंसानी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और जहाँ बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, वहाँ नाकाम रियासतें कहलाती हैं। आज हम किधर जा रहे हैं देखें। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं, आप लूला लंगड़ा अगर इलेक्शंस की तरफ ले जाते हैं, हमें मौका नहीं देते। आप जोर ज़बरदस्ती पे जो 80% 90% जिसकी पॉपुलैरिटी है, उसको आप क्रश करके उसके बंदे उठा लेते हैं, मौका नहीं देते। आप चू चू का मुरब्बा बना करके एक ले आते हो, जो पिछले 16 महीनों में आपने एडवेंचर करके देख लिया। क्या हुआ? मुल्क की माशी तबाही होगी, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और इस अंदाज और इस हालत से मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे एडवेंचर्स की, इसलिए कि माशी तबाही आपकी इतनी हो चुकी है कि अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो रियासत की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ होगा। वजह क्या है? कि इसलिए कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपको ओवरसीज का ट्रस्ट हासिल करना है, उनसे पैसे लेकर आने हैं, आपने रूल ऑफ लॉ कायम करना है ताकि लोग आपके ऊपर एतमाद करके इन्वेस्टमेंट लेकर आएं, इसलिए कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आए। और अगर आपके हुक्मरानों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, उनकी प्रॉपर्टीज बाहर हो, उनके बच्चे बाहर हो, उनका बिजनेस बाहर हो, तो मुझे बताओ इन्वेस्टर कैसे आप पे बिलीव करेगा कि इनकी पॉलिसीज वाकई ऐसी होंगी जो इस मुल्क के रहने वाले या इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने वालों के बेनिफिशियल होगी। तो जब आपके ऊपर मिसट्रस्ट हो जाएगा तो फिर लोग नहीं आएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसका नुकसान क्या होना है? ये 25 करोड़ आवाम भुगतेगी, ये रियासत भुगतेगी। आज भी वक्त है कि इदारे सोचें, इसको रिकंसीडर करें। और साथ मुझे ये बताएं, उसके लिए ज़रूरी है कि एक स्ट्रांग पॉपुलर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो खर्चे कम करेगी, वो अपनी आमदनी को बढ़ाएगी, वो पॉलिसी ऐसी देगी जो कंसिस्टेंट होगी और जिसके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट होगा। जिस हुकूमत के ऊपर, जिस इदारे के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट ना हो, वो ना इदारे प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं, ना वो हुकूमतें प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि उस दिन भी जो 9 मई को हुआ, आपने देखा इमरान खान ने निकलते वक्त घर से सिर्फ एक बात की, मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा दें, मैं खुद अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन वारंट ऑफ अरेस्ट आप उसको घर के बाहर दिखा देते, आप हाई कोर्ट में दिखा देते, बाहर दिखा देते, उसे गिरफ्तारी दे देनी थी। लेकिन आपने जरूर वो तरीका वारदात अडॉप्ट किया कि अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, हाई कोर्ट के ऊपर अटैक किया, उसके सीसीटीवी फुटेजेस उठा के ले गए और वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और जिस बदतरीन अंदाज से मिसबिहेव करते हुए उनको उठा के ले गए। तो ये क्या था? और हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक नहीं किया। ये पीछे भी आप देख लें, 6 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, किस तरह उनके ऊपर अटैक हुआ, और 98 में जिस तरह अटैक हुआ था वो भी पता है। और ये नहीं कहा कि ये जहाज है, उसमें सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका बैठा हुआ है, 7 मिनट का आपके पास पेट्रोल रह गया है, इनको इंडिया ले जाओ। हमने तो कभी ये नहीं कहा। हम एक पुरअमन जमात हैं और हम रहना चाहते हैं। हम ये सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं
کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آج ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے، تو جب اس بات کو وہ مانتا ہے تو اس ملک کے عوام کو آپ نے فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کون سے لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے۔ یہ تشدد، یہ ظلم، یہ بربریت کا ماحول قائم کر کے آپ اس کے لیے ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹر دے دیا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے، اس ملک کے لیے، اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پازیٹیو رول ادا کریں گے۔ اور کیئر ٹیکر سے بھی، اسپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، سب کو موقع ملے گا، لیکن یہ جو موقع دے رہے ہیں کہ آج الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے 8 فروری سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے، اس تاریخ کے بعد اب ہر کسی کو آپ موقع دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو پبلک، عوام، لوگ، انٹرنیشنل ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے، ایسے ڈسکریڈٹڈ الیکشنز کا نقصان ہوگا، ریاست کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ اچھا یہ سر ایک سوال یہ ہے کہ اعظم خان کی نگران جو وزیر اعلیٰ ہے ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد یہاں پہ تقرری کا طریقہ کار کیا ہوگا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہاں پہ تقرری ہوئی تھی تب پی ٹی آئی کی حکومت۔ دیکھیں یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے آئین کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، چونکہ آئین میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے، الیکشنز ہونے ہوتے ہیں 60 دن میں یا 90 ڈیز میں، اس سے زیادہ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے ایسی کوئی سچویشن کا جواب نہیں رکھا گیا۔ ہاں جب آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار تو موجود ہے، اپوائنٹمنٹ کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن اور جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی چیف منسٹر ہے ان کی کنسلٹیشن سے ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا تو کمیٹیز بن جائیں گی، اگر ان کے درمیان بھی طے نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا اور اس کے بعد الیکشنز آپ نے وقت پہ نہیں کرائے تو پہلے ہی ہمیں افسوس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی وفات پہ، لیکن پہلے ہی وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے، 3 مہینے کے بعد تو ان کا غیر آئینی ٹینور ہے، اور اس غیر آئینی کے بعد آج بھی اگلے 3.5 مہینے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اور اس کا آئین نے بھی کوئی حل نہیں بتایا، اس لیے کہ یہ نامینیشنز آپ نے پہلی دفعہ اتنے عرصے کے لیے کر لی۔ دیکھیں ماضی میں بھی یا مارشل لا ہوتا تھا، وہ 1 مین رول ہوتا تھا، آئین آپ کا معطل ہوتا تھا، یا 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا تھا۔ ایک دفعہ موقع ضرور ہوا تھا بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، لیکن 1 مہینہ تھا، لیکن یہاں آپ نے 13 مہینے کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نامینیز اٹھا کے بٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر آئین تو اس بات پہ بڑا واضح ہے، آرٹیکل 224 کے 90 دن کے لیے تھا ہوگا، اب 90 دن گزر گئے، اور 90 دن کے بعد آپ نے 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینشنیں دیتے جا رہے ہیں، تو پھر آئین نے تو صرف قانون کا اور آئین کا طریقہ کار موجود ہے، اس پہ بہرحال اس کا کچھ جو کانسٹیٹیوشنل حل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے، سب کچھ آپ سامنے ہے، ابھی تک پی ٹی آئی نے کیا لاہے ہمارے اختیار کیا ہے، الیکشن اناؤنس تاریخ ہو کے آ گئی ہے، تو آگے آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے، کارکن جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ باقی پارٹی کھڑی ہوگی ہے، لوگ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو مل نہیں رہی، تو آگے آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو سب مانتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، کیا عوام کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ عوام کو پتا ہے کہ ان کو کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ مجھے آپ کو نہیں، یہ عوام کا بنیادی حق ہے، یہ عوام کا حق ہے، یہ پبلک کا حق ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا، یعنی وہ الیکٹ کریں گے اپنے میں سے کہ میرا حکمران یہ ہوگا، حق نمائندگی میرا یہ کرے گا، یعنی آپ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی شخصیات ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی طرف نفرت آئے گی، اور اس کا انجام یہ ہے کہ لوگوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ انہوں نے بلے کے نشان پہ مہر لگانی ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آئین اور قانون پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، یا ہم الیکشن کمیشن کی طرف جائیں گے یا ہم ہائی کورٹس میں جائیں گے۔ ہم اس وقت ہائی کورٹ میں بھی ہیں بیک وقت،
ہم اس وقت سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, ہم اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ جتنا کچھ آج ہو چکا ہے, آج جس طرح لوگ اغوا برائے بیان کیے جا رہے ہیں, جس طرح لوگوں کو اٹھا کر کے جایا جا رہا ہے, میڈیا ہاؤسز پہنچایا جا رہا ہے, یا ان سے چلا کشی کرائی جا رہی ہے, یا ان سے زور زبردستی کے ذریعے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں, جس طرح ڈرائی کلیننگ مشینیں لگی ہوئی ہیں, جس طرح 16-20 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود نہیں چھوڑا جا رہا, یہ عوام, قوم, پبلک آپ کے میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے, ہر بندے تک پہنچ چکی ہے. آج ساری انفارمیشن پبلک کے پاس موجود ہے, اور یہ پبلک کے حق پہ جو ڈاکہ مارے گا, پبلک اس کو پھر رسپونڈ کرے گی. یہ آج بھی اداروں کا کام ہے کہ اپنی جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اپنی کریڈیبلٹی بھی بحال کریں, اور آج عوام کو ان کے حقوق واپس کریں. اچھا سر, ایک سوال یہ ہے کہ کل سائبر کیس کے سماعت کے دوران آپ کو یہ کہ وکلا جو ہے پیش نہیں ہوئے, اس پر جج ابو الحسن نے عمران خان سے شکایت بھی کیا کہ دیکھیں ہم سیریس ہیں, سماعت آپ کے جو وکلا ہے وہ سیریس نہیں رہے. اس پر عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ مایوس تھے, تو آپ لوگ پیش کیوں نہیں ہوئے سائبر کیس کی سماعت کے دوران؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ عمران خان صاحب مایوس ہونے والا آخری شخص ہوگا پاکستان میں. عمران خان صاحب سے میں کل مل کے آیا ہوں, پیش نہ ہونے کی وجہ وہ اپلیکیشن میں موجود ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے انفارم کر دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ جی فردر پروسیڈ نہیں کریں گے جب تک اوپن ٹرائل کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. وہ انفارم ان کو کر دیا گیا تھا. شاید پراپر انفارمیشن اگر جج صاحب تک نہیں پہنچی تو الگ بات ہے, یہ اٹارنی جنرل صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو انفارم کرتے. پیر والے دن عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کی ہے, تو کیا عمران خان صاحب آئیں گے الیکشن کمیشن؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے. انہوں نے بلایا تھا پچھلی تاریخ پہ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے, تو پروڈیوس کرنے کی بجائے آپ کو یاد ہے سیکرٹری انٹیریئر نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ نہیں جناب الیکشن کمیشن وہاں جیل میں چلا جائے. اس کے اوپر انہوں نے سیکرٹری انٹیریئر کو طلب کر لیا ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہے توہین عدالت. توہین عدالت کے لیے صرف توہین الیکشن کمیشن یہ ہے, توہین الیکشن کمیشن کے لیے صرف عمران خان ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ہر وہ ادارہ, ہر وہ شخص جو آپ کی توہین کرے گا آپ اس کو نوٹس کریں, ان کو پرسنلی طلب کریں. اس لیے کل انہوں نے اس کو پرسنلی طلب کر رکھا ہے. وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی بھی وہ بات نہیں مانتے. جو مقتدر طاقتور لوگ ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے. اگر نہیں مانتے تو چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی کرسی کے ساتھ اور اس عہدے کے ساتھ وہ واقعی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا تو وہ ان کو وہ کرسی اور وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. شاہین صاحب, آپ نے بتایا کہ لوگ بلے کے نشان پہ مہر لگانے کے لیے بےتاب ہیں. اگر الیکشن سے پہلے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں یہ حکم آ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ اور اونرشپ جو ہے اکبر ایس بابر کا نام ہو جاتی ہے اور عمران خان وہاں سے بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی سے, تو لوگ اسی طرح بےتاب رہیں گے بلے کے نشان پہ مہر لگانے کے لیے, تو کچھ اس میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں, فارن فنڈنگ کیس ہی غلط ہے. فارن فنڈنگ کے آپ کو یاد ہے حنیف عباسی کیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا